بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیا سکھایا؟ اِنَّا وَاللَّهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر اور حضر میں بھی تھے۔ فَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا، کوئی بیمار ہوتا تو آپ بیمار پرسی کرتے۔ وَيَتَّبِعُ جَنَائِزَنَا، کوئی فوت ہوتا تو اس کا جنازہ پڑھتے، اس کے ساتھ جاتے۔ وَيَغْزُو مَعَنَا وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول جہاد کرتے، اور تھوڑا ہو یا زیادہ جتنی بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا، وہ تھوڑے اور زیادہ مال کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی کے پہلو کو غالب کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنت جالسا فی داری، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فمر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الی فقمت الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں فوراً آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا، میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی فانطلقنا حتی اتی بعض حجر نسائی، مجھے لے کر امہات المؤمنین کی حجروں کی طرف آئے، کھڑا کیا اور 3 مکھن کی ٹکیاں لے کر آئے، اور وہ مکھن کی ٹکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دی، ایک اپنے سامنے رکھی، ایک جابر کہتے ہیں میرے سامنے رکھی، جو تیسری رہ گئی تھی ثم اخذ الثالث، اس تیسری کو پکڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ بھی آدھی صحابی کے سامنے رکھ دی اور آدھی اپنے سامنے رکھی، کہا آؤ بیٹھو کھانا کھا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ چیزیں عملاً سکھائی ہیں، اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بیمار کی بیمار پرسی کیا کرو، جو لوگ غلام ہیں ان کو غلامی سے آزادی دلایا کرو۔ آج کتنے لوگ سچی خواہش رکھنے والے ہیں کہ حج کریں لیکن نہیں جا سکتے، اللہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں حج کرنا نصیب فرمائے، لیکن شاید کہ ان کی نظروں سے یہ حدیث اوجھل ہے۔ بر الحج اطعام الطعام، بر الحج اطعام الطعام، حج کی نیکی چاہتے ہو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے نیکی حج کی ہی ملے گی۔ وطیب الکلام، لیکن کھانا کھلاتے وقت چودراہٹ نہ دکھاؤ، کھانا کھلاتے وقت خوشی سے اچھی گفتگو کرو، احسان نہ جتلاؤ، ان کو اپنے احسان تلے دبانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ خیر جو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پہ رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو۔ وہ کیا ہے؟ طیب الکلام، تمہاری بات بھی اچھی ہونی چاہیے، کسی کو احسان مند نہ بناؤ بلکہ شکریہ ادا کرو، جیسا کہ سلف کا طریقہ تھا کہ جب کسی پر وہ صدقہ کرتے تو وہ اس کا فقیر کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بوسہ دیتے، چومتے۔ یہ ہے وہ ہاتھ جس کی وجہ سے میرے درجے بلند ہوں گے اور جس کی وجہ سے مجھے برکتیں اللہ عطا کریں گے۔ آج ان رویوں کی ضرورت ہے کہ ہم سلف صالحین کی زندگی کے رویوں کو
اپنی زندگی کے رویوں کا حصہ بنا دیں۔